السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج رمضان کا آخری جمعہ ہے، کل شب قدر ہے اور شب قدر میں کی جانے والی کچھ عبادتیں۔ جو شب قدر کی رات کو 100 نفل پڑھتا ہے 2 رکعتوں کے ساتھ، یعنی 50 سجدوں کے ساتھ 100 رکعتیں پڑھتا ہے، سورہ فاتحہ پڑھ کے اس کے بعد ہر رکعت میں 11 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھتا ہے، تو حضور پاک نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس پر 100 فرشتے مقرر فرما دیتا ہے، اس میں سے 30 اس کی بخشش کی دعا کرتے ہیں، یا اللہ ان 100 نفلوں کے صدقے اس کی بخشش فرما، اسے جنت میں داخل فرما۔ اور جو ان میں سے 30 فرشتے ہیں وہ اس سے جہنم سے اس کی آزادی کی دعا مانگتے ہیں، یا اللہ اسے جہنم سے آزاد فرما دے، اسے جہنم کے عذاب سے نجات عطا فرما۔ یہ کل 30 اور 30 یہ 30 ہیں، وہ یہ دعا مانگتے ہیں یا اللہ اسے تمام بلیات اور آفات سے محفوظ فرما اور اس کے تمام نیک جائز کاموں کو پورا فرما۔ اور جو رہ جاتے ہیں 10 وہ یہ دعا کرتے ہیں یا اللہ اسے شیطان کے شر سے محفوظ فرما۔ اس سے محنت لگتی ہے اور اس کا بہت بڑا اجر و ثواب ہے۔ ایک پہلی قوم کا بندہ تھا جو دن کو جہاد کرتا اور رات کو عبادت کرتا، تو صحابہ کرام کو بہت تعجب ہوا اور کہا کہ حضور پاک یہ تو بہت بلند مرتبے والا شخص ہوگا، بہت بڑا عبادت والا شخص ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو عبادت کر کے اس نے 1000 سال اس نے جہاد کیا دن کو اور رات کی عبادت کی، اس سارے کا ثواب تمہیں سے شب قدر کے دن ایک ہی رات عبادت کرنے سے مل جائے گا۔ اس لیے ہمیں اس موقع کو اپنے ہاتھ سے گنوانا نہیں چاہیے، اس رات میں عبادت کرنی چاہیے اور چاہیے کہ 100 نفل پڑھنے چاہیے۔ اس کا بہت بڑا ثواب ہے اور بہت بڑا فائدہ ہے، لیکن اس پر محنت لگتی ہے۔ اور اس رات ایک بات بہت زیادہ مشہور ہے، جو اس رات نفل پڑھتا ہے سورہ فاتحہ کے بعد کوئی مخصوص صورت کی ہوئی ہے جو پڑھتے ہیں، وہ پڑھنے سے کہتے ہیں نمازیں جو بندے زندگی سال کی قضا ہو گئی ہیں وہ پوری ہو جاتی ہیں۔ اس طرح کی کوئی بات نہیں، جو نمازیں قضا ہیں وہ ہم پر ان کی قضا کرنا واجب ہے، اور جو ان کی قضا کر کے ہی ہماری یہ نمازیں ادا ہوں گی۔ ان کی ادا کا طریقہ یہ ہے کہ بندہ جو ظہر کی نماز پڑھ رہا ہے اس کے ساتھ کہے کہ میں اپنی پہلی ظہر کی جو نماز ادا ہوئی ہے وہ ادا کر رہا ہوں، اس سے عصر سے، مغرب سے، عشاء سے، فجر سے، اس طرح اپنی نمازیں جو ان کی قضا ہوئی ہیں ایسے وہ ادا ہوں گی۔ اور اس میں صلاۃ تسبیح کا بھی اہتمام کیا جائے۔ علماء کے نزدیک کی بات یہ ہے کہ نماز تسبیح جماعت کے ساتھ اگر آواز دے کے بلایا گیا ہو تو یہ پڑھنا مکروہ ہے، اور خاموشی سے پڑھائی جائے تو یہ جائز ہے۔ اس لیے اپنی اپنی بندہ علیحدہ پڑھ لے تو بھی صحیح ہے، ورنہ خاموشی سے جماعت کے ساتھ پڑھ لے کہ اس کے لیے صدا نہ دی جائے۔ تو علماء کے نزدیک یہ مکروہ ہے۔ اللہ بات کو سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔